میں نے کہا ایک بات پوچھوں؟ اخبار کیوں ہٹائیے منہ پر سے؟ وہ کہو تو صحیح، میں سن رہا ہوں۔ ایسے میں میرے کہنے سے فائدہ؟ دھیان تو آپ کا اخبار میں لگا ہے۔ جب تم بولتی ہو میرا دھیان بٹ جاتا ہے، اسی لیے میں منع کرتا ہوں کہ جب میں اخبار پڑھ رہا ہوں تو اطمینان سے پڑھنے دیا کرو، ٹوکا نہ کرو۔ میرے لیے کوئی بات کرنے کا یہی وقت ہوتا ہے، پھر میں اپنے کام دھندے میں لگ جاتی ہوں۔ اچھا اب کہہ بھی ڈالو نا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں صرف یہ پوچھ رہی تھی کہ وہ جو بیمہ کرایا تھا نا آپ نے، اس کی رقم ملنے میں کتنی دیر رہ گئی ہے؟ بتایا تو تھا تمہیں، 2 مہینے اور رہ گئے ہیں۔ پھر 20,000 روپے آپ کو مل جائیں گے؟ ہاں بالکل بالکل۔ کیا ہی اچھا ہوتا، یہ رقم ابھی مل جاتی تو مکان بنوانا شروع کر دیتے ہم۔ مکان بھی اللہ نے چاہا تو بننا شروع ہو جائے گا۔ 2 مہینے ہوتے ہی کتنے ہیں، جہاں 2 مہینے کم 15 سال گزر گئے، وہاں 2 مہینے اور صحیح۔ سچ؟ اور کیا؟ مجھے تو بڑی بے چینی ہو رہی ہے، اتنی ساری رقم اکٹھا ملے گی تو کتنی خوشی ہوگی مجھے۔ دیکھو تو خوشی کتنے دن کی، ادھر رقم آئے گی ادھر خرچ ہونا شروع ہو جائے گی، اور مکان 20,000 میں تو بننے سے رہا، اس کے لیے مزید 20,000 کی رقم چاہیے، وہ کہاں سے آئے گی؟ آپ کہہ تو رہے تھے کہ باقی رقم کسی جگہ سے قرض لینی پڑے گی، شاید میونسپلٹی سے۔ میونسپلٹی سے نہیں، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن نام ہے اس کا۔ ہاں وہی کارپوریشن۔ میونسپل کارپوریشن الگ چیز ہے، یہ قرضہ دینے والی کارپوریشن الگ ہے۔ لو، مجھے یہ نام کہاں یاد رہتے ہیں، ہوگی کوئی، قرضہ تو مل جائے گا نا؟ ہاں امید تو ہے مل جائے گا۔ تو پھر ابھی سے کیوں نہیں درخواست دے دیتے آپ؟ وہ یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، ابھی درخواست دینے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کا طریقہ ہی کچھ اور ہے۔ ان سے بن چکا مکان بنانے والا، مکان بنوانے والے پیسے کا انتظار نہیں کیا کر لیجیے ان کی منطق سن لیجیے۔ تو کیوں آ گیا؟ یہاں بات کچھ ہو رہی ہے اور بیچ میں ٹپک پڑا آ کر۔ اچھا جا اپنا کام کر، تو جا کر۔ آپ کو الٹی سیدھی پٹی پڑھا دیں گے، اس لیے آ گئے آپ کو بیکار نہ دیں۔ میں کوئی ننھی بچی نہیں ہوں جو الٹی سیدھی بات میں تمیز نہ کر سکوں۔ یہ اپنی طرح سب کو عقل سے پیدل سمجھتے ہیں۔ عقل سے پیدل ہوتے تو آپ سے زیادہ روپیہ نہ کما رہے ہوتے، آپ کو تو ہر مہینے بندی بنائی تنخواہ مل جاتی ہے نا۔ جی یہاں ڈول ہی دوسرا ہے۔ دھوکے، جھوٹ اور جال سازی سے میں آمدنی نہیں بڑھانا چاہتا، تمہارے جیسے طریقوں پر عمل کرتا ہوتا تو آج میرے پاس تم سے زیادہ دولت ہوتی۔ اب تو مزے آ گئے آپ کے، 2 مہینے بعد آپ بھی رئیس ہو جائیں گے، فکر کس بات کی ہے؟ تیرے منہ میں خاک، اے ماشاء اللہ تو کہہ دیا کر، ایک دم سے منہ کھول دیتا ہے۔ میں تو بڑے پیر کی نیاز دلواؤں گی، جب روپیہ ملے گا مکان بننا شروع ہو جائے گا۔ یعنی ابھی سے نیاز کی بھی فکر شروع کر دی تم نے؟ فکر بیکار ہے، فکر یعنی نیاز میں تو دیر کرنی نہیں چاہیے۔ بھائی انہیں تو ہر وقت کھانے کو چاہیے، اور کچھ ہو یا نہ ہو۔ اچھا وہ ریحانہ نہیں اٹھی ابھی سو کر؟ ہاں اٹھ تو جاتی ہیں جلدی، آج پتہ نہیں کیا بات ہے، میں دیکھتی ہوں جا کر۔ رہنے دیجیے، ہم دیکھ آئے ہیں، بیٹھی ہوئی اخبار چاٹ رہی ہیں، آخر ہیں کس کی بیٹی؟ ارے تم دونوں بھائی بہن کا بس چلے تو اخبار نہ آنے دو گھر میں بس۔ ریحانہ، ارے بھائی ریحانہ۔ جی آئی امی۔ میں اخبار پڑھنے پر نہ ٹوکنا ہی نہیں، سمجھے یا نہیں؟ جی جی میں ذرا ناشتے کی خبر لینے چلی گئی تھی باورچی خانے میں۔ جی آداب پاپا۔ جی جیتی رہو۔ تمہارے پاپا کا خیال تھا تم ابھی سو کر نہیں اٹھی۔ نہیں، آج تو میری آنکھ جلدی ہی کھل گئی، راول پنڈی کے مقابلے میں یہاں ذرا زیادہ دیر تک سو لیتی ہوں۔ کوئی غم نہیں ہے نا اس لیے؟ آپ کو کون سا غم ہے جو صبح منہ اندھیرے اٹھ کر ناشتے کے لیے غدر مچانا شروع کر دیتے ہیں؟ اس کے لیے کھانے کا غم کیا تھوڑا ہے، رات تک چرتا رہتا ہے اور پھر اٹھتے ہی ہائی والا مچا دیتا ہے۔ آپ نہ بولیے گا جناب والا۔ اچھا تو اب دیر کیا ہے ناشتے میں؟ بس 2-4 پوریاں اور رہ گئی ہیں تلنے کو، کنیزن لاتی ہی ہوگی۔ کنیزن بھی کام چور ہو گئی ہے اب اپنی چچی کی طرح۔ اور 2-4 دن کی بات ہے، کہہ لیجیے اسے جتنا کہنا ہے، پھر تو وہ آپ کے ہتھے نہیں چڑھے گی، دیکھنے کو نہیں ملے گی آپ کو۔ کیوں شادی کے بعد کام نہیں کرے گی وہ شادی یہاں؟ کر چکی، وہی نہیں اس کی چچی بشیرن بھی کاٹ نوکری چھوڑ دیں گی، پھر پتا چلے گا باجی کو۔ بوا ہوتی ہیں تو کون سا کام اچھا کر دیتی ہیں، وہ تو ہیں ہی سدا کی کام چور۔ یعنی کنیزن کی شادی ہو جائے گی تو وہ کام چھوڑ دے گی، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر بوا کو کیا تکلیف ہے؟ یہ بشیرن بھی بڑے آدمی کی ساس بن جائیں گی۔ بڑے آدمی کی ساس؟ ہاں اور کیا، شاید کوئی معمولی آدمی کا شاگرد ہے، یعنی اس کو بھی ہم نے اپنی لائن پر ڈال دیا جناب والا۔ شادی ہو جانے دو، پھر دیکھنا اپنی بیوی اور ساس کو سونے گہنے سے لاد دے گا۔ چل چل آیا کہیں سے، چل بھائی، سونے آپ کے کو گہنے سے تھوڑی کہہ لاد دے رہا گا۔ ہوں، بہت فارورڈ ہو گیا ہے لوٹا۔ پہلے شادی تو ہو، مجھے تو یہ بیل مڑے چڑھتی ہی نظر نہیں آ رہی ہے، دیکھیے گا جی کیا دیکھیے گا، آپ کو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تمیز سے بات کیا کر، کیا سمجھایا تھا میں نے تجھے؟ میں تو تار دیکھ کر مام جان کا سیدھی چل پڑی، اور یہاں ابھی شادی کا دور دور تک پتہ نہیں۔ پچھلے 10 روز سے ایک ہنگامہ برپا ہے گھر میں، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ دیکھیے گا۔ شادی تو ہو ہی جاتی پچھلے اتوار کو، بوا نے عین وقت پر کھنڈک ڈال دی، اور تمہیں تو یہ بلانا ہی بھول گیا تھا۔
میں نے یاد دلایا تو فوراً تمہیں تار دے بیٹھا. مگر تار میں تو مامو جان نے شادی کی کوئی تاریخ ہی نہیں لکھی تھی, بس یہ لکھا تھا فوراً چلی آؤ. شادی کا ذکر نہیں تھا کیا؟ بھائی تھا تو صحیح, مگر تاریخ کا تو پتہ نہیں تھا کہ کب ہو رہی ہے شادی. شادی کی تاریخ تو تمہارے آنے کے بعد ٹھہرائی ہے اس نے. حد کر دی مامو جان آپ نے بھی. آخر آپ میرے بغیر شاہد کی شادی کر ہی رہے تھے نا, اتنے پہلے کیوں بلا لیا؟ پہلے آ گئی تو اچھا ہی ہوا, میرے دل میں ذرا ٹھنڈک پڑ گئی, ورنہ تم کب خبر لیتی ہو یہاں کی. ایسا تو نہ کہیے. میں تو گھبرائے کیوں جا رہی ہو, کرایہ لے لینا آنے جانے کا, بگڑنے کیا بات ہے اس میں. چلو چھٹی ہوئی. حد کرتے ہیں مامو جان آپ بھی. نہیں جی, کرایہ ضرور وصول کر لینا, ان سے چھوڑنا نہیں. ہاں یہ تو ایک پائی دیوال نہیں ہے, ہانکنے کو جو جی چاہے ہانک دیتا ہے. یہ بات نہ کہیے جناب والا, ریاض اور ہمارے نواسے آتے تو ہم ان کا کرایہ بھی دیتے, مگر ریحانہ لیتی تھوڑی. دیکھا دیکھ لیا جانے دیجیے امی, میں مامو جان کی کسی بات کا برا نہیں یہ برا مانو یا بھلا, ہم تو کھری بات کہتے ہیں جناب والا. ایسا ہی کھڑا ہے تو مان لیتا نا بوا کی بات, اور شاہد کا مہر باندھ دیتا 10,000 کا. اچھا 10,000 کا مہر مانگا تھا بوا نے؟ اے لو, شادی ملتوی اسی بات پر تو ہوئی, وہ تو رشتہ کرنے ہی کو تیار نہیں تھی. یہ ایسا اندھیر ہے 10,000 کا مہر. لڑکے کی جتنی حیثیت ہو اتنا ہی تو ہونا چاہیے. بشیرن تو ایسی اکڑی عین وقت پر کہ کچھ نہ پوچھو. ارے بھائی چھوڑو بھائی اس قصے کو, میرے تو کان پک گئے ہیں سنتے سنتے. پھر طے کیا ہوا آخر؟ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کہا 10,000 سے 1 روپیہ کم نہیں ہوگا, ہم نے کہا 2,000 سے 1 پائی زیادہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا پھر رشتہ نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا جانے دو. اب وہ اپنے گھر خوش, ہمارے شاگرد اپنے گھر خوش. دوسرے دن پھر کیوں ناک رگاؤ میں چلا گیا تھا ان کے آگے. ارے بوا بھی ایک کائیاں ہیں, انہیں دونوں کے گن ڈھنگ معلوم ہیں اچھی طرح. شاید نہ رونے لگتا تو ہم جا کر پھٹکتے بھی نہیں ان کے پاس, بس اس کی رونی صورت نہ دیکھی گئی ہم سے. اوہو خدا کے لیے کوئی اور بات کرو, کیا مصیبت ہے یہ. بس جناب والا, ہم بشیرن کے پاس چھوٹے بن کے پہنچے, انہیں اپنی اور اپنے شاگرد کی عزت کا واسطہ دے کر کہا کہ نہ آپ کے 10,000 نہ ہمارے 2,000, 3,000 پر بات پکی کر لو. نہیں مانی, آخر 4,000 پر معاملہ طے ہو گیا. بوا بھی دنیا دیکھے ہوئے ہیں. دنیا دیکھی ہوگی, ایسا لڑکا نہیں دیکھا ہوگا, شریف, محنتی, صحت مند, کماؤ. بتائیے, شادی نہ ہوئی, گاجر مولی کا سودا ہو گیا, روپیہ شیر نہیں تو 12 نے شیر سے. چپ رہیے, آپ کیا جانے دنیا داری کے چکر. خیر اب تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے نا. دن کون سا رکھا شادی کے لیے؟ تمہاری جلدی کی وجہ سے بدھ کا دن رکھا ہے. بدھ سب کام سدھ. ناشتے کا کیا بنا اس کی تو خبر لو جا کر. اے لو, وہ لے آئی کنیزن, لے آؤ بھائی, لے آؤ, لے آؤ. آٹا آپ کے بڑا خراب آیا ہے بیگم صاحب, پوریاں بڑی مشکل سے بنی ہیں. کمال ہے بھائی, کیا مصیبت ہے, جب سے اس کی شادی کا چکر چلا اس کی چال میں فرق آ گیا. آپ ایسی باتیں نہ کیا کیجیے ہم سے. ہم آ جائیں. ارے نہیں 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 نہیں, ٹھہرو, ابھی نہیں, ابھی نہیں. کنیزن جلدی چلی جاؤ یہاں سے, جاؤ جاؤ. بھاگو بھاگو, تمہارا دولہا آ گیا. اوہو, صبح ہی صبح, یعنی ابھی تھوڑی دیر میں چیخ پکار مچے گی یہاں پر. صبح 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 ہوتے ہی لائن لگ جاتی ہے آنے والوں کی. ایک آ کے گیا نہیں, دوسرا آ پہنچا. السلام علیکم خالہ جان. مہینے کے آخری دن ہے. السلام علیکم خالہ جان. السلام علیکم خالہ جان. السلام علیکم استاد. السلام علیکم ریحانہ باجی. بات باندھ کے کہو بے شاہد, اچھی طرح سے تو ہو. خدا کا شکر ہے, آپ کی دعا ہے. اور چچا میاں کیسے ہیں؟ کون, اچھے بھائی؟ وہ بھی اچھے ہی ہوں گے. ارے آج تو بہت ڈھنگ کی باتیں کر رہا ہے یہ. بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے, شاباش. دیکھا ریحانہ کیسا سدایا. سدھانے کی بھی ایک ہی ارے رہی بڑے ہوں. ریاض کیے ہیں اس پر, بڑے پاپڑ بیلے ہیں اس کے لیے, تب کہیں جا کر تیار مال بنائے. چائے تو ہمیں ملے گی نا خالہ جان. اب یہ کیا ایک دم پٹی سے اتر جی گیا. ہاں, یعنی چائے بھی پیو, کھانا بھی کھاؤ, دوپہر کا, رات کا کھانا بھی اڑاؤ, اور طبیعت چاہے تو یہاں سو بھی جاؤ. آپ کیا کچھ بات ہے؟ ناراض معلوم ہوتا ہے خالو جان. جی بیٹھو بیٹھو شاہد, میں چائے بناتی ہوں. تم ہمارے حصے کی چائے دے دو اسے, ہم جا کر اس کی دلہن کے حصے کی چائے پیے. خبردار جو اسے تنگ کرنے گیا تو چلی جا. مبارک ہو بھائی شاہد, تمہاری شادی ہو رہی ہے. لڑکی تو پسند ہے نا تمہیں؟ ہمارے استاد کو پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہے. ارے شادی تم کر رہے ہو یا تمہارے استاد؟ دونوں کر رہے ہیں. لو دیکھا کیا بک رہا ہے, دیکھا بے وقوف کی جی ہاں, بات. بالکل تم ہی سنو اور تم ہی حوصلہ بڑھاتی رہو بے وقوفوں کا. اچھا, جو کام تجھ سے کرنے کو کہے تھے سب ہو گئے نا. ہاں استاد, سب ہو گئے. اب پیالی اٹھاؤ اور میرے ساتھ کمرے میں چل کر بیٹھو. آؤ جی ذرا باتیں تو کرنے دیجیے مامو جان. میں تمہارے ابا جان کو ہماری باتیں اچھی نہیں لگتی, اس لیے ہم الگ بیٹھ کر باتیں کریں ہاں گے. جاؤ میاں, جاؤ جاؤ. چلو استاد. آؤ. اوہو, کیا مصیبت ہے, یعنی سکون سے چائے بھی نہیں پی سکتے. بہت دنوں سے احسان بھی نہیں آئے, پتہ نہیں کیا بات ہے. وہ آ جاتے ہیں تو ان سے باتیں کر کے ذرا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. میں سوچ رہی ہوں آج شام کو چچا میاں کے گھر ہو آؤں. ہاں ہاں ہاں, ضرور جانا اور ساتھ بلاتی بھی لانا.
मालूम नहीं वो कराची में है भी या नहीं। रेहाना भाई, मैंने तुम्हें एक खुशी की बात तो बताई ही नहीं। वो तुम्हारे पापा को बीमे की रकम मिलने वाली है। लाहौल बिला कुव्वत, फिर वही जिक्र ले बैठी। ये तो आपने मुझे खत में भी लिखा था अम्मी। ये लिखकर और कहकर भूल जाती हैं ये। ये मैंने थोड़ी लिखवाया था कि 2 महीने रह गए हैं रकम मिलने में। बस यूं समझ लो कि 2 महीने के बाद मकान बनना शुरू हो जाएगा। है ना खुशी की बात? ये तो वाकई खुशी की बात है, मगर अम्मी बड़े मकान में आपकी तबीयत तो और ज्यादा घबराया करेगी। मकान तो मैं 2 मंजिला बनवाऊंगी। ऊपर का किराए पर उठा दिया जाएगा और नीचे के हिस्से में हम खुद रहेंगे। पास पास होगा, मेल मिलाप से जी बहली जाएगा। बस यानी शुरू हो गई शेख चिल्ली की सी बातें। यानी अभी न रकम का पता है न मकान का निशान, मगर मंसूबे ऐसे बनाए जा रहे हैं कि ये देखिएगा। जैसी कमाल है। नियत होती है वैसे ही अल्लाह दे भी देता है। उसके हबीब के सदक़े जाऊं मैं, मेरी सारी सोची हुई बातें पूरी हो रही हैं अब तो। पापा चाय और बनाओ हाँ, आपके लिए? एक प्याली और बना दो। अच्छा, मैं जरा अंजुम को सौदे के लिए पैसे दे आऊं। ओहो, यानी कि तुमने बात का रुख मोड़ दिया, वरना तुम्हारी अम्मी बैठी हुई यूं ही ख्वाब देखती रहती हैं। ये लो, ये 2 बिन बुलाए मेहमान और चले आ रहे हैं। अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि ये घर हमारे रहने के काबिल तो रहा नहीं, सराय बन गया है। आधा वर्ष से। तस्लीम रेहाना बाजी, आप कब आए? कल ही आई हूँ। तुम तो अच्छी हो मुसरत, और तुम मंजू? अल्लाह का शुक्र है, हमें तो बस दूल्हा भाई ने परेशान कर रखा है। मैं उनके हाथों कौन परेशान नहीं है। क्यों, क्या हुआ भाई? होना क्या, वही पुराना रोना है। बाजी वहाँ से खत पर खत लिखती रहती हैं और दूल्हा भाई जवाब नहीं देते। उनका खत लेकर हम यहाँ आते हैं तो वो छुप जाते हैं या घर से भाग जाते हैं। और पिछले 1 महीने से तो खर्च भी नहीं भेजा। अब्बा मियाँ सख्त परेशान रहते हैं। अब्बा मियाँ इसलिए परेशान रहते हैं कि खर्च नहीं भेजा अंजुम ने, या कोई और वजह है परेशानी की। मेरे ख्याल में तो तुम दोनों जितने ज्यादा परेशान नजर आते हो इतना कोई और ना होगा, ये देखिएगा। आखिर वो खर्च क्यों नहीं देते जबकि बाजी हर खत में ताकीद हाँ, ये तो फिर तुम्हारे दूल्हा भाई ही बताएंगे। सुना भाई अंजुम, जरा बैठ जाओ मुसरत, आराम से बैठकर बातें करो। मुमानी जान तो मुझे खत लिखती ही नहीं। तुम्हारे पास खत आया उनका, तो कुछ हाल बताओ। अच्छी ही हैं, हर खत में लिखती हैं कि बस वो आने ही वाली हैं। तुम अगर उन्हें खत लिखो तो मेरी तरफ से सलाम लिख देना, और ये भी कि वो चंद लफ्ज खैरियत के मुझे भी लिख दें। वो आ रहे हैं दूल्हा भाई, आप ही समझाइए उन्हें। लो भाई, संभालो भाई अपने साले साली को। क्या बात है भाई, क्यों आया आज? तमीज से बात कीजिए, आपके 2 हाथ पाँव हैं तो हमारे भी हैं। घर चलिए दूल्हा भाई, अब्बा मियाँ ने बुलाया है। हाँ, हाँ, उन्होंने कहा है साथ लेकर आना अपने। तुम्हारे साथ तो मैं जा नहीं सकता, कर लो क्या करते हो। आ गए वहां से धौंस जमाने, तुम्हारा दिया खाते हैं हम। आप हुक्म कीजिए उस्ताद, हम दोनों को उठाकर बाहर फेंक दें। नहीं 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 नहीं, ये गुंडा करती जहाँ नहीं चलेगी, इतना बता दिया मैंने। चलो। चलो, किसको निकाला जा रहा है? कौन आ गया है अब? आप अपने भाई को समझा लीजिए, बहुत काबू से बाहर होते जा रहे हैं। पता नहीं अपने आप को समझ क्या रखा है इन्होंने। तुम फिर खड़ी हो गई मुसरत, आखिर गुस्सा किस बात का है, मुझे अरे तो बताओ। तुम दोनों जब आते हो यहाँ लौने के लिए आते हो, आखिर चाहते क्या हो तुम दोनों? हम क्या चाहते हैं ये आपके भाई साहब जानते हैं। हम कुछ नहीं जानते, चलो रास्ता नापो। मामूजान प्लीज, चलो मामूजान। उठो। नहीं उठे? देखो देखो, यहाँ धमा चौकड़ी नहीं होगी। जो कुछ तुम्हें करना है बाहर जाकर करो। मुझे ये रोज रोज का दंगा फसाद पसंद नहीं है। आपको पसंद नहीं है मगर आपके साले साहब को तो पसंद है। कभी इंसानियत से बातें नहीं करते, बात बात पर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, उस्ताद ठीक कर दें इसे अभी। नहीं, रहने दे बे, रहने दे। रेहाना बाजी, आप भी नहीं समझाती इन्हें। हाँ, तुम मेरे साथ आओ मुसरत। मैं जा रहा हूँ मसरत, चल रहे हैं तो चलो घर। ठहरो, मैं अभी आती हूँ मंजू। सुनो तो सही मुसरत, जरा मेरी बात तो सुनो भाई। लो भाई, खास कम जहाँ पर। अरे अंजुम, ए शाहिद को अकेला छोड़ा? अरे वो घुस जाएगा बाहर खाने में, सब कुछ खा जाएगा। हैं? जा जल्दी।